السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، دورہ علم میراث سبق نمبر 20 کے حوالے سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج انشاءاللہ ہم اخوات لاب یعنی اللاتی بین اور باپ شریک بین کے احوال کو مکمل کریں گے اور ان کی مشق کو بھی تکمیل تک پہنچائیں گے۔ تو بہتر یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ اللاتی بین کے 7 حالتیں ہیں میراث کے حوالے سے، ان کو ایک بار پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور آخر میں جو ایک مغلق عبارت ہے اس کو بھی حل کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے۔ تو اس لیے مشق بھی ہمیں اس وقت سمجھ آئے گی جب ہمیں احوال کا اور 7 حالتوں کا یاد دہانی ہو اور ہم اس کو دوبارہ اپنی ذہن میں تازہ کریں۔ تو اس کے لیے آپ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اخوات لاب کے احوال کو دوبارہ اختصار کے ساتھ اور آخری عبارت کی وضاحت بھی سماعت فرما لیں۔ مصنف صاحب نے والاخوات لاب کالاخوات لاب و کہہ کر یہ بتایا کہ اللاتی بین کے احوال جو ہے وہ اکثر و بیشتر وہ حقیقی بین اور ماں باپ شریک بین جیسا ہے۔ ماں باپ شریک بین کے 5 احوال تھے اور وہی احوال یہاں بھی جاری ہو چکے ہیں۔ ان میں صرف 2 حالتوں کی اضافہ کر کے اخوات لاب کا عنوان قائم کیا گیا۔ تو 7 احوال میں سے پہلا حال جو ہے وہ نصف ہے، دوسرا ثلثان ہے، تیسرا سدس تکملہ للثلثین ہے، نمبر 4 محروم عن المیراث ہے، نمبر 5 عصبہ بالغیر ہے، نمبر 6 عصبہ مع الغیر، نمبر 7 پھر محروم عن المیراث ہے۔ لیکن ان احوال میں جو سب سے اہم اور بنیادی بات ہے وہ میت کے 3 خاندانوں کی پہچان۔ 3 خاندان میت کے، نمبر 1 اصول مذکر یعنی میت کا باپ دادا، نمبر 2 فروع مطلق یا فروع مذکر۔ فروع مطلق اگر کہیں تو اس میں میت کا بیٹا پوتا بیٹی پوتی بھی آئے گی۔ فروع مذکر کہیں گے تو صرف بیٹا پوتا آئے گا۔ فروع مؤنث کہیں گے تو اس میں بیٹی پوتی آئے گی، اگرچہ وہ نچلے کی پوتی کیوں نہ ہو، یعنی نچلے درجے کی، میت کے ساتھ ان کا رشتہ جوڑتے وقت درمیان میں فاصلہ زیادہ ہو۔ یہ 3 خاندانیں ہو گئی۔ پہلا حق وہ اخت لاب یعنی اللاتی بین کو نصف مال ملے گا، لیکن اس کے لیے مذکورہ 3 خاندانوں میں سے کسی ایک فرد کا موجود ہونا اور حیات ہونا باعث محرومیت بنے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی موجود نہیں ہے اور میت کی حقیقی اللاتی بین ایک ہے تو اس کو نصف مال ملے گا میت کے جائیداد سے۔ اس لیے کہا النصف للواحدہ۔ اور دوسری حالت میں کہا
کہ الثلثان للاثنتین فصاعدتن عند عدم الاخوات لاب و ام، اگر ان تین خاندانوں میں سے کوئی ایک بھی حیات نہیں ہے، اصول مذکر، فروع مطلق، میت کی حقیقی بہن بھائی، یہ تین خاندان، اور میت کی اللاتی بہنیں جو ہے وہ ایک سے زیادہ ہے، 2 ہے، 4 ہے، 5 ہے، تو اس وقت میت کی اللاتی بہنوں کو میت کے جائیداد سے اور میت کے ترکے سے 2 ثلثان ملے گے، یعنی ان کے 3 حصے بنا کر ان میں سے 2/3 جو ہے وہ اخوات لاب اللاتی بہنوں کو ملا کرے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میت کے اصول مذکر نہیں ہے، فروع مذکر نہیں ہے، فروع مؤنث میں سے فروع مطلق نہیں ہے، میت کا فروع مطلق نہیں ہے۔ نمبر 3، میت کا حقیقی بہن بھائی، ان میں سے میت کی صرف حقیقی بہن موجود ہے اور وہ بھی ایک ہے، ان 3 خاندانوں میں سے میت کی صرف حقیقی بہن موجود ہے، تو اس حالت میں، اور وہ ایک ہے، تو اس حالت میں خواہ اللاتی بہن ایک ہو یا متعدد ہو، ان کو سدس مال ملے گا تاکہ ثلثین کی تکمیل ہو سکے۔ 3 حالت ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ ولا یرثن مع الاختین لاب و ام، کہ میت کا اصول مذکر خاندان نہیں ہے، میت کا فروع مذکر خاندان نہیں ہے، فروع مطلق خاندان نہیں ہے، اور میت کا تیسرا خاندان میت کے حقیقی بہن بھائیوں میں سے میت کی 2 حقیقی بہنیں ہیں، میت کا حقیقی بھائی نہیں ہے، تو ان 3 خاندانوں میں سے میت کی صرف حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ 2 ہے یا 2 سے بھی زیادہ ہے، لیکن ایک سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں میت کی جو اللاتی بہنیں ہیں وہ میراث سے محروم ہو گئے، ولا یرث، ان کو میراث نہیں ملے گا، محروم ہو گئے، میراث نہیں پائیں گے۔ مال اختین، جب میت کی 2 بہنیں ہو، یعنی ما اختیل میت، جب میت کی 2 بہنیں ہو، وہ 2 بہنیں کہاں سے؟ لاب و ام، وہ ماں باپ دونوں شریک ہو میت کے، یہ تیسری حالت۔ چوتھی حالت۔ پانچویں حالت یہ ہے الا یکون معهن اخ لاب فیعصبهن، چوتھی حالت یہ ہے کہ میت کا اصول مذکر نہیں ہے اور میت کا فروع مطلق نہیں ہے، میت کا حقیقی بہن بھائی نہیں ہے، اور میت کا حقیقی بھائی نہیں ہے۔ اگر میت کی حقیقی بہنیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے، وہ اگرچہ 2 ہو تو محروم تو ہو گئے، لیکن اگر میت کا اللاتی بھائی موجود ہے، چونکہ آج ہم مسئلہ پڑھ رہے ہیں اللاتی بہنوں کے احوال کا، اگر میت کا اللاتی بھائی موجود ہے، ان کے علاوہ میت کا نہ اصول مذکر ہے نہ فروع مذکر ہے، اور حقیقی بہن بھائیوں میں سے میت کا حقیقی بھائی نہیں ہے، حقیقی بہنیں اگرچہ موجود ہو، وہ اگرچہ اللاتی بہنوں کو محروم کرے میراث سے متعدد ہونے کی وجہ سے، لیکن اگر اللاتی بہنوں کے ساتھ میت کا اللاتی بھائی موجود ہے تو وہ اللاتی بھائی آ کر ان اللاتی بہنوں کو عصبہ بالغیر بنائے گی، اور ذوی الفروض کو جو مال ملا، ذوی الفروض کو ملنے کے بعد باقی مال جو ہے وہ للذکر مثل حظ الانثیین کے تحت تقسیم کیا جائے گا اللاتی بہنوں اور بھائیوں میں۔ 5 حالتیں۔ چھٹی حالت یہ ہے کہ میت کا اصول مذکر نہیں ہے اور میت کا فروع مذکر نہیں ہے، لیکن میت کا فروع مؤنث موجود ہے، فروع مؤنث یعنی میت کی بیٹی، پوتی، پوتے کی پوتی، اور اگرچہ اس سے اور بھی نیچے ہو، لیکن اگر وہ موجود ہے تو وہ میت کی جو پوتیاں ہیں یا بیٹیاں ہیں وہ اٹھ کر ان اللاتی بہنوں کو یا اللاتی بہن کو عصبہ مع الغیر بنائے گی، عصبہ مع الغیر بنائے گی۔ عصبہ مع الغیر کی
تعریف گزشتہ کل گزر چکی ہے کہ عصبہ مال غیر وہ عورتیں ہیں جو میت کی فروع مؤنث اولاد یعنی بیٹی پوتی پڑپوتی کی وجہ سے وہ عورتیں عصبہ بنتی ہے، ان عورتوں کو کیا کہا جائے گا؟ عصبہ مع الغیر۔ والسادسہ یسرنا عصبۃ مع البنات او بنات الابن لما ذکرنا، 6 حالتیں ہو گئی۔ 7ویں حالت وبن الآیان والعلات كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنیفہ رحمہ اللہ وعلیہ الفتوى۔ یہ وعلیہ الفتوى بین السطور ہے، آپ متن میں اس کو ڈھونڈ کر اپنے آپ کو نہ تکائے، یہ بین السطور میں ہی لکھا ہے، نشاندہی کے خاطر میں اس کو پڑھ جاتا ہوں۔ 7ویں حالت یہ ہے کہ میت کی حقیقی بہنوں کی اللاتی بہنوں کی احوال چل رہی ہے، اللاتی بہنیں جو ہے اور اللاتی بائی بھی، وہ بن الآیان اللاتی بائی بھی اور اللاتی بہنیں بھی، وہ سارے کے سارے کلہم، یہ تاکید کے لیے، سارے کے سارے یسقطون، وہ ساقط ہو جاتے ہیں، بالابن، میت کے فروع مذکر کی وجہ سے، وہ فروع مذکر خواہ بیٹا ہو، وابن الابن، یا بیٹے کا بیٹا ہو، ان سفلا، یا بیٹے کے بیٹے کے بیٹے کا بیٹا کیوں نہ ہو، ان کی وجہ سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں، یہ فروع مذکر کی وجہ سے ہوا۔ وبالاب بالاتفاق، اور اصول مذکر میں سے باپ کی وجہ سے تمام فقہا کے اتفاق کی وجہ سے محروم ہوتا ہے۔ وبالجد، اور میت کے باپ کی وجہ سے، یعنی جد صحیح دادا کی وجہ سے، اس میں اختلاف ہے، امام صاحب رحم اللہ کا قول ہے کہ بالکل دادا کی وجہ سے بھی اللاتی بین بھائی جو ہے وہ میراث سے محروم ہو جاتے ہیں، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ باپ کی وجہ سے تو محروم ہو جاتے ہیں لیکن دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوتے، لیکن جو مفتابی قول ہے، جو مختار قول ہے، وہ امام صاحب کا ہے اور اسی پر فتویٰ بھی ہے۔ یہ 7ویں حالت بھی مکمل ہوگی۔ آگے عبارت لکھی ہے وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ إِذًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ إِذَا صَارَتْ عَصَبًا۔ عبارت کا لفظی ترجمہ، وَيَسْقُطُ، اور میراث سے ساقط ہو جاتے ہیں، میراث کی حساب سے گر جاتے ہیں، میراث کے لسٹ سے نکل ہی جاتے ہیں، کون؟ بنو العلاتی، اللاتی خاندان، اللاتی بہن ہو، بھائی ہو، ایزن اسی طرح جیسے کہ ماقبل میں وہ محروم ہو گئے تھے، کس کی حوالے سے، کس کی وجہ سے؟ بالاخ لاب و ام وبالاخت لاب و ام، ماقبل میں بالاخ لاب و ام میت کی حقیقی بھائی کی وجہ سے، وبالاخت لاب و ام میت کی حقیقی بہن کی وجہ سے، اذا جب صارت ہو جائے یہ حقیقی بہن عصبتاً عصبہ، کس کی وجہ سے؟ اپنے بھائی کی وجہ سے، یعنی میت کے حقیقی بھائی کی وجہ سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہوا۔ خلاصہ یہ کہ ماقبل میں ہم نے آپ کے سامنے ایک بات کہی کہ میت کے 3 خاندان، اصول مذکر، فروع مذکر اور حقیقی بہن بھائی۔ اصول مذکر، فروع مذکر تو ہم نے 7ویں حالت میں پڑھ لی ہے، اب اسی 7ویں حالت میں یہ بھی آپ ساتھ پڑھے کہ میت کے حقیقی بہن بھائی کی وجہ سے بھی بنو العلات یعنی اللاتی بہن بھائی، اللاتی خاندان، اللاتی فیملی جو ہے وہ میراث سے ساقط اور محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ اس عبارت کا مفہوم اور خلاصہ ہوا، لیکن آخر میں جو لکھا ہے کہ اذا صارت عصبتاً، اس میں آپ تھوڑی سی تفصیل سماعت فرما لیں کہ جب یہ حقیقی بہن عصبہ بن جائے تو پھر یہ حقیقی بہن جو ہے وہ اللاتی فیملی کے لیے یعنی اللاتی بہن بھائی کے لیے وہ مانع عن المیراث بن جاتی ہے، یعنی وہ اس کی وجہ سے، حقیقی بہن کی وجہ سے جب وہ عصبہ ہو تو پھر وہ اللاتی خاندان کو میراث سے محروم کر دیتی ہے۔ یہ عصبہ کا جو شرط لگایا ہے یہ شرط اتفاقی ہے، یہ شرط اتفاقی اور مطلقاً ہے، اس لیے کہ جب یہی حقیقی بہن موجود ہو اور یہی حقیقی بہن جو ہے وہ میت کی بیٹیوں کی وجہ سے یا میت کی پوتیوں کی وجہ سے بھی عصبہ بن جاتی ہے تو اس وقت بھی یہ جو ہے اللاتی بہنوں کو میراث سے محروم کر دیتی ہے، خواہ
ان کا عصبہ بننا یعنی اس حقیقی بہن کا عصبہ بننا خواہ یہ حقیقی بھائی کی وجہ سے ہو یا میت کی بیٹیوں کی یا میت کی پوتیوں کی وجہ سے ہو، تو دونوں صورتوں میں یہ حقیقی بہن جو ہے وہ اللاتی بہنوں کے لیے حاجب بنے گی، یعنی محروم کرنے والی بنے گی میراث سے۔ بس یہ ہمارے آج کا سبق مکمل ہوا۔ دوبارہ آخری صورت کا خلاصہ سماعت فرما لے کہ مصنف فرماتے ہیں وَيَسْقُطُ بَنُو الْعَلَّاتِ إِذًا بِالْأَخِ لِأَبٍ وَأُمٍ وَبِالْأُخْتِ لِأَبٍ وَأُمٍ إِذَا صَارَتْ عَصَبَةً، فرماتے ہیں کہ میت کا جو تیسرا خاندان ہے حقیقی بہن بھائی، اگر حقیقی بہن بھائیوں میں سے کوئی ہو تو ان کی وجہ سے بھی اللاتی خاندان اللاتی بہن بھائی جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں میراث سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حقیقی بھائی کی وجہ سے تو میراث سے اس لیے محروم ہو گئے کہ حقیقی بھائی جو ہے وہ میت کے بیٹے کا قائم مقام ہے، اور جب بیٹا موجود ہو حقیقی بھائی تو قائم مقام بیٹے کا ہے، تو پھر بیٹے کا بیٹا محروم ہو جاتا ہے، تو جب حقیقی بھائی موجود ہے تو اللاتی بھائی بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو اور اس کے بعد وبالأخت لأب وأم، اس کے ساتھ ایک شرط لگایا ہے اذا صارت عصبة، تو پھر اس کے بعد یہ لوگ ساقط ہو جاتے ہیں جب وہ عصبہ بن جائے۔ لیکن یہ اذا صارت عصبة والا قید یہ قید اتفاقی ہے، مطلقاً ہے، کیونکہ اس لیے کہ یہ حقیقی بہن جو ہے یہ بھائی کی وجہ سے جب عصبہ بنے تب بھی یہ حاجب بنے گی، مانے بنے گی اللاتی بہنوں کے لیے، اور اگر یہی حقیقی بہن جو ہے اگر میت کی بیٹیوں یا میت کی پوتیوں کی وجہ سے عصبہ بن جائے تب بھی وہ اللاتی بہنوں کے لیے مانے اور حاجب بنے گی اور اس کو محروم کرنے والی بنے گی۔ بس یہی ہمارا آج کا سبق رہا۔ انشاءاللہ آج کے سبق کے مسائل جو ہے وہ میں وائٹ بورڈ پر حل کر کے آپ کو بھیجوں گا، آپ اس کو دیکھ کر اس سے مسئلے کی مزید وضاحت حاصل کریں۔ اگر مزید کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو بندہ حاضر خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔